محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک اچھا سماج، معاشرہ، سوسائٹی اسی وقت بن سکتی ہے جب ایک اچھا، مستحکم، مضبوط، پائیدار اسلامی بنیادوں پر کھڑا ہوا خاندان تعمیر کیا جا سکے۔ اسلام نے ایک اچھے خاندان کو بنانے کے لیے جو اصول دیے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ایک اچھے سماج کی تعمیر میں۔ اسلام نے بہت زیادہ فوکس اور توجہ ایک خاندانی نظام کو بہت معیاری اصولوں پر کھڑا کرنے میں کی ہے۔ ایک شخص جب اچھا بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے اور صحیح اصولوں پر اس کو قائم کرتا ہے، تب جا کر ایک سماج اچھا بن پاتا ہے، ایک معاشرہ اچھا تعمیر ہو پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی اوپر سے یہ تصور کرے کہ ایک مضبوط اگر اسٹیٹ قائم کر دیا جائے یا حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی جائے یا ملکوں کے ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا اسلامی سماج دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ صحیح تصور یہ ہے کہ جب ایک اچھا انسان بن کر ایک اچھا خاندان بنا لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اچھے سماج کا نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً اس کے بعد پھر ریاست کی سطح پر اگر معاملات ہاتھ میں ہوں تو اس کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے اور پورے مکمل نظام کو پائیدار بنا کر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک ایک فرد اچھا بن کر ایک خاندان اچھا نہیں بنائے گا اس وقت تک کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ وہ خواب ہو سکتا ہے، وہ خیال ہو سکتا ہے، وہ امید ہو سکتی ہے، لیکن زمین کی حقیقت نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے جتنا پاور ہو، جتنے ریسورسز ہوں، جتنی انسان کے پاس چیزیں مہیا ہو جائیں، لیکن اگر بنیاد کمزور ہے تو پھر پوری تعمیر کتنی ہی زیادہ بڑی بنا دی جائے وہ پھس پھسی رہے گی۔ قرآن نے ایک انسان کے اندر اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر اور اپنی ذمہ داری کا احساس، اس پر پوری توجہ ڈالی ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام نے ایک انسان کے رشتے ناطے جڑنے کے نتیجے میں جو ایک خاندان کی تعمیر ہوتی ہے اس پر بے پناہ توجہ دلائی ہے، اس کے اصول سکھائے ہیں، اس کے ضابطے بتائے ہیں، اس کے حقوق طے کیے ہیں، اس کی ذمہ داریاں واضح کی ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنے تئیں ایک بہت مستحکم طریقے پر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رول پلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک ہم اس بنیاد کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہم کتنے ہی اچھے خواب دیکھیں یا دکھائیں، اسلام کی نمائندگی نہیں ہو سکتی ہے، اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ باقی خیالی اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے ہم بہت سارے پہلوؤں کو ریاست کی سطح پر، معاشی نظام کی سطح پر اور دوسرے نظام حیات کے پیرائے میں بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر واقعی سطح پر اور صحیح معنوں میں اسلام کے نظام کو جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنی احادیث کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے ہم کوئی قدم نہیں بڑھا سکتے یا کسی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اسلام کے خاندانی نظام کو صحیح طور پر ایڈاپٹ نہیں کر لیتے۔ اسلام نے جو خاندان بنایا ہے، اسلام نے جو رشتے ناطے جوڑنے کے اصول سکھائے ہیں، اسلام نے جو ذمہ داریاں ایک گھر کی چہار دیواری سے لے کر
ایک انسان کی گھر سے باہر کی تگ و دو کے اندر ایک یونٹ کے طور پر طے کی ہے، ہم جب تک اس کو پورے طور پر نہیں اختیار کرتے ہم صحیح اسلام کے نمائندہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اسلام جو رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتے ناتوں کو باندھتا ہے، انسان کو انسان سے حقوق، ذمہ داریوں، اخلاق اور معاشرتی ویلیوز کی بنیاد پر بانڈنگ قائم کرتا ہے، اس اسلام نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی ہے کہ جو اخلاقی بگاڑ کی چیزیں ہیں، جو انسان کی شہوت اور خواہشات کو بے لگام کرنے والی چیزیں ہیں، اس پر پہلے بندش لگائی جائے۔ اسی سے یہ اصول بھی سمجھ لیجئے کہ اچھے خاندانی نظام کے لیے پریکاشن کے طور پر سب سے پہلا اصول زنا اور زنا کے راستوں کو بند کرنا ہے۔ اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات اخلاقی اعتبار سے سب سے زیادہ اس پر توجہ دلاتی ہے کہ زنا تو دور کی بات، اس کے قریب جانے والے راستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت گھنونا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کا جو سفر ہے نا، وہاں تک جانے کا جو راستہ ہے، اس کے سٹارٹرز جو ہیں، اس کی شروعات کی جو چیزیں ہیں، وہ پورا راستہ بہت گندا ہے، ناپاک ہے، گھنونا ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے اور انسان اور انسانیت کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ اس لیے سب سے پہلا ضابطہ زنا کو ختم کرنا اور اس کے لیے الٹرنیٹو کے طور پر نکاح کو رواج دینا، نکاح کو آسان بنانا، نکاح کو جلد کرنا، برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے جائز راستوں کو کھولنا، اس کو آسان بنانا، اس کے امکانات کو مہیا کرنا، اس کے دروازوں کو کھولنا اور اس کے ذریعے سے پھر برائی کے سدباب کی کوشش کرنا۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا اسباب مہیا نہ ہو سکیں تو پھر بطور علاج کے روزے کی اسپرٹ کے ذریعے سے اپنی اس بے لگام طاقت کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا جو انسان کو زنا تک لے کر جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے، اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھو گے، اپنی پاک دامنی کا سامان کرو گے، اور اگر طاقت نہ ہو تو پھر روزے کا سہارا لو، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ شہوت یہ انسان کے جسمانی طور پر جو چیزیں فراہم ہوتی ہیں، ہماری خواہش کو جگانے والی، کھانے پینے اور جو ہم راحتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو انسان کے اندر شہوت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے روزے کا وار بڑا کارگر ہوتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے جس سے شیطان اور نفس کے حملوں سے رکاوٹ کا سامان کیا جاتا ہے اور بچاؤ کی تدبیر اختیار کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اچھے خاندان کو بنانے کے لیے، ایک اچھا سماج بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے اندر سے جو فساد کے دروازے ہوتے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور فساد کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ زنا کا ہے۔ اس کا دروازہ، اس کے امکانات، اس کے ذرائع، اس کے وسائل، اس کی وجوہات پر جب تک قدغن نہیں لگایا جائے گا، جب تک روک نہیں لگائی جائے گی، اچھے معاشرے کا تصور ممکن نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ جب تک ایک معاشرے کو بنانے میں خاندان کی اکائی کو ایک دوسرے پر اعتماد کے رشتے کے ساتھ کھڑا نہ کیا جائے، ایک اچھا خاندان تعمیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اچھے اعتماد کو بنانے کے لیے فساد کے امکانات کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بگاڑ جو زنا کے راستے اور اس کے اسباب سے پیدا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، تبھی دو طرفین کے درمیان اعتماد، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ سچا تعلق بنا رہ پائے گا۔ کیونکہ جس رشتے کے اندر اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، خلوص کی کمی ہو جاتی ہے، بھروسے کی کمی ہو جاتی ہے،
ایک دوسرے کو سمجھنے اور اس سمجھ کے نتیجے میں اس پر یقین کرنے کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اس رشتے کو کسی اور ڈور سے باندھ کر زیادہ دن نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ یہ ڈور جو بانڈنگ آف لو ہے، بانڈنگ آف ٹرسٹ ہے، اس کو جتنا مضبوط کیا جائے گا ایک خاندان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے پہلا اصول یہی ہے کہ اس زنا کے راستے کو بند کیا جائے۔ آج کا جو دور ہے اس کے اندر زنا کے دروازے چوپٹ کھول دیے گئے ہیں، زنا کے امکانات کو آسان کر دیا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کے لیے جو شرطیں، جو ضابطے، جو چیزیں سماجی اور معاشرتی اور رسم و رواج کے دائرے میں باندھ کر کھڑی کر دی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں زنا کا راستہ زیادہ آسان لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپین کلچر کے اندر نکاح سے زیادہ بنا نکاح کے جنسی تعلقات بڑھے ہیں۔ رشتہ، نکاح، جو بھی ایک مورل ویلیو کے ساتھ کسی سماج میں کسی بھی طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ باندھنے کا، جس کے اندر ایک مذہبی رنگ بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر رشتہ قائم کرنے کا رواج وہاں پہ بہت فروغ پا چکا ہے۔ بلکہ پچھلے صدر نے تو US کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ پورے ملک کے اندر صرف ناجائز اولادوں کی کثرت ہو جائے گی اور جو جائز اولاد ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جائز اس معنی میں کہ جو نکاح کے رشتے یا شادی کے بندھن کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے بغیر اس سے پہلے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کی کثرت ہو گئی ہے، وہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور پورا ملک انہی سے بھرا جا رہا ہے۔ اس رشتے کے بغیر اولاد کا رواج ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس طرح سے قانون بنائے، انسانی قانون، میں اسی سے آگے بتاؤں گا کہ اسلام نے جو قانون دیے ہیں رشتہ باندھنے کے اور رشتہ ختم کرنے کے، وہ کتنے زیادہ مضبوط خاندان کی تعمیر کے اندر رول پلے کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا کیا گیا؟ عورتوں کے حقوق کے لیے یا شادی کے بندھن کی امپورٹنس کے لیے انہوں نے یہاں تک فیصلہ کیا کہ اگر رشتہ توڑا جائے گا تو پھر عورت کو پوری جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا، گھر بھی اسی کے نام کرنا پڑے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ وہ ذمہ داریاں باندھی جو انسان کی بس سے باہر ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بغیر اس شادی کے بندھن کے رشتہ چلاؤ، وہ زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بعد کوئی مشکل پیدا ہو اور اس مشکل کے نتیجے میں ہماری پوری کمائی اور جمع پونجی برباد ہو اور پوری زندگی کی جو ہماری دوڑ دھوپ ہے وہ سب نظر ہو جائے اسی کے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے بغیر ایک کانٹریکٹ کر کے آپس میں لیونگ ریلیشن شپ بنا کر رہو، جب تک ہمیں جنسی ضرورت کو ایک دوسرے سے پورا کرنا ہے ہم پورا کرتے رہیں، پھر اس کے بعد تم اپنے راستے پہ ہم اپنے راستے پہ، اور جہاں پہ ہمارا بندھن نہ بن سکتا ہو وہاں پہ ہم اپنی راہ لیں، تم اپنی راہ لو، اس طرح دو الگ الگ راستوں پہ چل دیں، کوئی مشکل اور دشواری اور بندشیں نہ ہو۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک غلط رخ تک پہنچایا معاشرے کو، اور ایک بڑی برائی اور بڑا فساد اور بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو بے راہ روی پھیلی ہے، جو بے حیائی پھیلی ہے، جو سماج کے اندر اخلاقی ویلیوز ہوتی ہیں، اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہ تو ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر عورت اور مرد کے درمیان جو پردہ ہے اس پردے کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اسلام نے جو ایک پردہ قائم کیا ہے، ایک پردہ کھڑا کیا ہے مرد اور عورت کے بیچ میں، جو کہ فطری پردہ ہے، صحیح پردہ ہے، اخلاقی پردہ ہے، ایک اچھے سماج کی تعمیر کے لیے بنیادی پردہ ہے، اس کو آج کے زمانے نے، یا جب بھی زمانہ بگڑا ہے، اس نے اس پردے کو چاک کیا ہے اور دونوں کی ہم آہنگی اس طرح سے بنانے کی کوشش کی ہے کہ بے راہ روی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ایسے بنانے جائیں جس کے اندر اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا جائے۔ وہ پردہ جو قرآن نے دیا ہے، جو حدیث نے دیا ہے، جو عورت کا لباس بتایا گیا ہے، عورت کی زینت، اخلاقی زینت وہی ہے، عورت کی حیا اور عفت اور پاکدامنی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، مرد کی حیا بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کو اس طور پر سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ
کہ پردے کی ضرورت کیا ہے، یا اسلام نے جو حجاب کا حکم دیا ہے، اسلام جو اس پر اتنی توجہ دلاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ مرد کو اپنی نگاہوں کا پردہ کرنا چاہیے، عورت کو اپنی نگاہوں کا پردہ کرنا چاہیے۔ اس ظاہری لباس کا کیا اثر ہوتا ہے، ایسی بیوقوفی کی بات ہے اور غیر فطری بات۔ جو ایسا کہہ رہا ہوتا ہے وہ خود بھی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اس کی کتنی اچھی تربیت کر دی جائے، لیکن وہ خود بھی جب باہر جاتا ہے تو باہر جانے کے بعد وہ اپنی نگاہ کا پردہ عورت کی بے پردگی کے ساتھ بچا نہیں پاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ غیر فطری عمل ہے۔ فطری عمل یہ ہے کہ عورت کو پردہ بھی دیا جائے اور آنکھوں کو حفاظت کا انسٹرکشن بھی دیا جائے۔ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے اللہ نے اسی لیے قرآن میں سورہ نور میں ذکر کیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے آپ کہیے، مردوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کا اور دل کی صفائی کا سامان ہے۔ ایسا کریں گے تو ان کا دل بھی پاک رہے گا اور ان کے اندر طہارت رہے گی، پاکیزگی رہے گی، عفت رہے گی۔ اللہ جو بھی تم لوگ کرتے ہیں اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے بارے میں حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ ایمان والی عورتوں سے بھی آپ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کو دکھائیں نہیں، ظاہر نہ کریں۔ جو زینت کے سامان ہوتے ہیں، جو بیوٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کھول کر باہر نہ لائیں کہ دوسروں کی نگاہیں اس پر پڑیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اوڑھنی کو ایسے اوڑھیں کہ اس کے بعد اپنے سینے اور گردن اور گلے کو بھی چھپا لیں۔ اصل میں اس زمانے میں رواج یہ تھا، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ عورتیں سر پر خمار تو ڈالا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد کان کے پیچھے سے اس کو باندھ کر پیچھے کی طرف اس کی سطح کو یا اس کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو پیچھے کی طرف ڈال دیا کرتی تھی، سامنے کی طرف پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ گلا، سینہ، اس کے اوپر کا لباس یا چادر نہیں پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اسلام نے اس کلچر کو تبدیل کر کے کہا کہ اپنی پیچھے والی چادر کو سر ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ سینے پر ڈالا کرو، اس سے گردن کو چھپاؤ، اپنے سینے کو چھپاؤ، کیونکہ وہ زینت کی چیز ہے، وہ ایک فتنے کی چیز ہے جس سے کہ مرد کی توجہ اس طرف بڑھتی ہے اور غلط قدم اٹھ سکتا ہے، اس لیے اس چیز کو چھپاؤ۔ اس کے علاوہ اللہ نے حکم دیا سورہ احزاب کے اندر کہ آپ مومن عورتوں کو حکم دئیے، اپنی بیویوں کو حکم دئیے، اپنی بیٹیوں کو حکم دئیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، ایسی بڑی سی چادر ڈالیں جس سے کہ پورے جسم کو ڈھانک لیں، اپنے سر سے لے کر پیر تک کے پورے جسم کو وہ چھپا لیں اور ڈھانپ لیں تاکہ ان کا جسم ظاہر نہ ہو سکے۔ اور یہاں پر سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ پیر کو ایسے مار مار کے نہ چلیں کہ جو عورتیں زیورات پہنتی ہیں اس کی آواز کی بھی نمائش ہو، اس کو چھپائیں بھی اور چال ڈھال بھی ایسی نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اندر چھپی ہوئی زینت کی نمائش ہوتی ہو۔ اسی طرح جو لباس اوڑھا جائے، جو برقع پہنا جائے، جو حجاب کیا جائے، وہ خود ڈیکوریشن کا سامان نہ ہو، وہ خود ایسی چیز ہو کہ اندر کی زینت کو چھپانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اندر کی زینت کے بجائے باہر کی مزید زینت کا اضافہ کرے۔ برقعے کا کانسیپٹ، حجاب کا تصور اسی لیے ہے کہ اندر کی زینت کو اس طرح سے چھپایا جائے کہ جو جسم کی ساخت ہوتی ہے اس کی بھی نمائش نہ ہو، اور جو لباس خوبصورت پہن کر ایک عورت اچھی بن کر سامنے آتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، اس کی بھی نمائش نہ ہو سکے، اس کو بھی چھپایا جا سکے۔ تو پردے کا ختم ہونا، پردے کا بیچ سے ہٹ جانا، مرد اور عورتوں کے درمیان جو ایک فاصلہ اسلام نے دیا ہے جو کہ فطری فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ختم کرنا، اس فاصلے کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اخلاقی بگاڑ کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ شاید
میں سمجھتا ہوں کہ پورے سماج کو خراب کرنے میں اس سے زیادہ کسی اور چیز نے رول پلے نہیں کیا ہے۔ یہ فاصلہ جو ختم کیا گیا ہے، جو فطری فاصلہ تھا، اسلامی فاصلہ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ عنوانوں سے ایسا کھڑا کیا گیا کہ اس کے بعد وہ دکان پہ بھی ساتھ میں کھڑی ہو، اور اس کے بعد پھر وہ آفس کے اندر بھی ساتھ کھڑی ہو، پھر وہ ہر فیلڈ کے اندر مرد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا کر کے اس کو رکھا جائے۔ یہ بالکل غیر فطری عمل ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہے، عورت کی نسوانیت کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے۔ یہ مرد کے اپنے مزے کے لیے عورت کا غلط استعمال ہے۔ مزہ مرد اٹھاتا ہے، عورت تو صرف سامان زینت بن کر ادھر سے ادھر دوسرے ہاتھوں میں کھیلا کرتی ہے۔ عورت انڈیپینڈنٹ ہو، عورت کمائے، عورت سماجی چیزوں میں حصہ لے، عورت اپنی نسوانیت کی حفاظت کے ساتھ سماج میں ایک بنیادی رول ادا کرے، یہ تو اسلام کا انقلابی پیغام ہے۔ اسلام نے اس سے کبھی روکا نہیں بلکہ اسی کو پیش کیا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو بے جا بندشوں سے نکال کر ایک آزاد معاشرہ دیا ہے، لیکن اس نے اس کی نسوانیت کو مارنے والے تمام راستے بند کیے ہیں، جو کہ آج کا ماڈرن زمانہ اس کی نسوانیت کو چھیننا چاہتا ہے اور اس کی اصل آزادی کو اس سے نکال کر اس کو دوسری قسم کی غلامی میں ڈالنا چاہتا ہے، مردوں کا کھلونا بنانا چاہتا ہے، مردوں کی لذت کا سامان بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، مردوں کے جذبات کو کھینچنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے فائدے اٹھانے کے لیے اس کا سہارا لیا کرتا ہے۔ اس سے بڑا عورت کے ساتھ ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ عورت کے ساتھ زیادتی کیا کی جائے گی کہ اس کی نسوانیت کو اس سے چھین لیا جائے؟ جیسے کسی مرد سے اس کی مردانگی کو چھینا جا رہا ہو، اس کی جو مردانہ صفات ہوتی ہیں، مردانہ خصوصیات ہوتی ہیں، اگر اس کو اس سے چھین لیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی اس کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر مرد کے اوپر کوئی یہ پابندی لگا دے کہ وہ کام کاج نہ کرے، گھر کے اندر بیٹھے اور وہ صرف گھر کے اندر رہ کر کام کرے، یا باہر نکل کر معاشرے میں آ کر اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے کر فائنینشیل ایکٹیویٹیز کے اندر آ کر کچھ سرگرمی نہ دکھائے، کچھ کام نہ کرے، یا اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر وہ دوسروں کے پابند ایسا بن جائے کہ اپنی کوئی چاہت اور اپنا کوئی ارادہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ظاہر بات ہے مرد کے ساتھ مردانگی کے چھیننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اللہ نے فطری طور پر اس کے اندر کام کاج کر کے، محنت کر کے، تگ و دو کر کے، جاب کر کے یا تجارت کر کے مال کما کر استعمال کرنے کی خصوصیت رکھی ہے۔ اسی میں تو اس کا کمال ہے، اسی بنیاد پر تو اللہ نے اسے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ اللہ نے بعض چیزوں میں مرد کو فضیلت دی ہے، اس بنیاد پر اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ظاہر ہے ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت غلام ہے اور مرد آقا ہے۔ اسلام نے تو اس تصور کو مٹایا تھا۔ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے یہی تصور تھا، عورت لونڈی ہوتی تھی، غلام اور باندھی ہوا کرتی تھی، اور عورت بیوی بن کر بھی آئے تو وہ صرف خادمہ اور ملازمہ بن کر رہتی تھی۔ اسلام نے اس تصور کو بدلا، لیکن مینجمنٹ کے اندر، گھر کے نظام کو قائم کرنے کے اندر، خاندان کو تعمیر کرنے کے اندر مرد کو لیڈر بنایا ہے، مرد کو ذمہ داری دی ہے، اس کے اوپر فائنینشیل ذمہ داری بھی ہے اور گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے اس کو عورت کے اوپر نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس رشتے کو جو نکاح کے ذریعے سے باندھتے ہو، اس رشتے کو بہترین طریقے پر نبھاؤ، عورتوں کو ان کا حق دو، ان کو اپنے برابر رکھو، ان کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ جو زندگی میل جول کے ساتھ گزارنے میں بہترین نمونہ قائم کیا جا سکتا ہے، اس نمونے کو اختیار کرو۔ اس کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا سہنا اختیار کیا، جو ایک گھر بنایا، جس کی میں خاندان کی بات کر رہا ہوں، جس خاندان کی پہلی اکائی میاں اور بیوی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں، اس چوکھٹ کے اندر جو ایک خاندان کی چوکھٹ ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ نے ہم کو کیا انسٹرکشن دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نمونہ قائم فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو، وہ فطری بات ہے، ہر آدمی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہی کرتا ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ کہا کہ ماں باپ کی فکر کرو، کیونکہ بچے اور بیوی ہونے کے بعد ادھر سے توجہ ہٹتی ہے، ماں باپ کی طرف سے انسان غافل ہو جاتا ہے، ان کی فکر چھوڑ دیتا ہے، ان کی خدمت کم کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے توجہ دلائی کہ ماں باپ کی فکر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے چھو نہ کرو، ان کی فکر کرو، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں محبت تو کرتے ہی ہو، اس بات سے ڈرو کہ وہ فتنہ نہ بن جائیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی تمہاری آزمائش کا سامان بن جاتی ہے۔ اس کی محبت میں تم حد سے آگے بڑھ جاتے ہو، حرام تک پہنچ جاتے ہو، ناجائز کرنے لگتے ہو۔ اس سے ڈرو۔ محبت کرنے سے جو ہے روکا نہیں گیا ہے، لیکن اس کی دعوت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ فطری بات ہے۔ ان کی خدمت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ فطری بات ہے۔ انسان جب بھی جس حال میں بھی ہو، اپنے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کو کھلانے کی فکر کرے گا، ان کو رکھنے کی فکر کرے گا، یہ تو بنیادی حق ہے ہی۔ لیکن اس میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے ہوں، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہیں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنتے ہوں، تمہارے لیے فتنے کا سامان نہ بنتے ہو۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جو مرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کل پوچھے گا کہ تم نے کیا حق ادا کیا، جو ہمارا حق تھا، ہمارے دین کا حق تھا، ہم نے جو اصول دیے تھے اور شریعت دی تھی اس کا حق تھا، تم نے اپنے دائرے کے اندر اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو کتنا نافذ کیا، کتنا اختیار کیا، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یقیناً اگر کوئی اپنے بچے کو بھوکا رکھتا ہے، ہوتے ہوئے نہیں کھلاتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس کا سوال اللہ کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں کھلایا۔ اسی لیے جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ مار دیا تھا، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں تھا، یہ بدترین گناہ شمار ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے جہنم کی وعید سنائی اور سخت ترین قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرایا۔ لیکن ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچے سے محبت کر کے اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو اچھا رکھتا ہے، تو یہ فطرت کی بات کرتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دین کی فکر نہیں کرتا، اس کے ایمان کو نہیں بناتا، اس کو آخرت کی فکر نہیں دیتا، اس کو اللہ سے نہیں جوڑتا، اس کو مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف نہیں کراتا، اس کو دنیا سے جانے کے بعد کی جو تیاری ہے اس کی طرف نہیں لے کر آتا، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ کل اس سے پوچھے گا اس کی اولاد کے بارے میں۔ اور اس سلسلے میں آگے جا کر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اگر اولاد غلط راستہ اختیار کر کے زنا یا بدکاری کی طرف چلی جاتی ہے اور ماں باپ ان کے لیے صحیح رشتے کا جلدی انتظام نہیں کرتے ہیں، تو اس گناہ کے اندر وہ بھی ملوث ہوتے ہیں، اس گناہ کا جرم ان کے اوپر بھی آتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوتاہی رہی ہے، اگر ان کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے، بچے کے نے ان کی تربیت کے باوجود، ان کی نصیحت کے باوجود، ان کی رہنمائی کے باوجود اور ان کی جلد شادی کرنے کی کوشش کے باوجود یہ غلطی کی ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کا گناہ ہے۔ لیکن اگر کمزوری، غلطی، برائی ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے اس کی تربیت کرنے میں یا اس کا رشتہ قائم کرنے میں، تو پھر اس کا گناہ ان کے سر بھی آتا ہے۔ تو اسلام نے جو ایک خاندانی نظام دیا ہے اس کو بہت مضبوط بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ میں نے آج جو بات کی ہے وہ صرف اس خاندانی نظام کے پیچھے جن برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس پر کی ہے، باقی اس نظام کے جو اصول ہیں، خاندان کے جو پرنسپلز ہیں، رشتہ جوڑنے کے لیے اسلام نے جو انسٹرکشن دیے ہیں اور رشتہ ختم کرنے کے لیے جو اصول دیے ہیں، جو بنیادیں دی ہیں اور اس کے لیے جو کمانڈمنٹس دیے ہیں، وہ اپنے آپ میں غیر معمولی کام ہے۔
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس سسٹم کو مردوں کی جماعت بناتی ہے عورتوں کے ساتھ ظلم کرے گی، عورتوں کی جماعت بناتی ہے تو مرد کے حق کو ختم کر دے گی۔ اس لیے اللہ نے ان اصولوں کو خود بنایا ہے، جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ اس سے بہتر دونوں کی نفسیات، دونوں کی سائیکالوجی، دونوں کی ضروریات کو سمجھ کر اس سسٹم کو بنانے کے اصول دینے والی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے مکمل نظام کو اپنائیں اور صحیح روح کے ساتھ اپنے معاشرے میں قائم کریں، تبھی جا کر ہم صحیح معاشرہ بنا سکتے ہیں اور خاندان کا صحیح نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔